الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں معروف بھی ہے کہ جھوٹے ہوتے ہیں بہت قسمیں اٹھانے والے، اور قسمیں اٹھانا بالعموم اہل کتاب کی روش تھی، اور خصوصاً اس وقت بہت زیادہ قسمیں اٹھا کر اللہ کی مخلوق کو وہ گمراہ کیا کرتے تھے جب خدا کے رسول نے ان کے سامنے دین حق کی دعوت پیش کی۔ یہ چونکہ سابقہ انبیاء کے وارث تھے، ان کے پاس اللہ کے رسول کی دعوت کی رد کی، تردید کی، تکذیب کی کوئی دلیل نہیں تھی، یہ پھر قسموں پر گزارا کیا کرتے تھے، قسمیں اٹھا کر کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کی، اللہ کی قسم یہ بات وہاں نہیں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے نبیوں نے نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قسمیں کھا کر اللہ کی مخلوق کو دین حق کے ساتھ وابستہ ہونے سے یہ منع کیا کرتے ہیں۔ اس آیت کے دوسرے مخاطب مشرکین ہیں۔ مشرکین بھی یہی کیا کرتے تھے کہ کوئی معاہدہ کرتے تھے، معاہدہ کرتے وقت قسمیں اٹھاتے تھے، لیکن قسم اٹھاتے ہوئے اس وقت ان کے دل میں یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا ہے، اور خوش ہوتے تھے کہ ہم نے کس طرح الو بنایا ہے اور کس طرح قسم اٹھا کر ان سے فائدہ لیا ہے، اور یہ پریکٹس آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ قسمیں جب اٹھاتے ہیں تو اس وقت ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس بات کو پورا نہیں کرنا، صرف ڈھال کے طور پر قسم کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا مفاد حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی شاندار شخصیت ہو، نمازیں آپ پڑھتے ہوں، روزے آپ رکھتے ہوں، حج آپ نے کیا ہو، بڑے شریف مشہور ہوں، لیکن جس کو قسموں کے ذریعے آپ نے دھوکہ دیا ہے، ایک دن جب اس کے اوپر بھید کھلے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ قسم اٹھا کر دھوکہ کیا ہے، تو آپ کی جتنی بڑی شاندار شخصیت ہو بالکل زمین بوس ہو جائے گی۔ آپ کا ٹکے کا اعتبار بھی اس انسان کی نگاہ میں کم از کم نہیں رہے گا جس کو آپ نے قسم کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس طرح کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو دوسرے کو نقصان تو بعد میں ہوگا، خود اپنی اس کی شخصیت جو ہے خود اس کی اپنی نگاہ میں گر جاتی ہے، خود اپنے اس مقام سے وہ نیچے آ جاتا ہے، بے شک وہ دھوکہ دے رہا ہو، خود وہ اپنے آپ کو پستیوں کی طرف لڑکتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرا اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تمہارا تو سارے دین کا دار و مدار ہی ان قسموں پر ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دراصل ایک معاہدہ اور ایک قسم ہے۔ آپ بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کر یہ بات کہتا ہوں، قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ بیعت کے ذریعے یعنی آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے، سب نے یہی قسم اٹھائی تھی، اور بے پناہ خراج عقیدت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے ان صحابہ کرام کو کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کی بیعت کی اور پھر اس کو بالکل نے نبھایا۔ حیران ہوتا ہے انسان کہ 1,00,000 کے قریب لوگ ہیں جن کو ہم صحابی کہہ سکتے ہیں، 1,00,000 لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں 2, 3, 4 لوگ ہمیں نظر آتے ہیں 1,00,000 میں جنہوں نے بیعت کو توڑا ہو یا جنہوں نے بیعت کو واپس لینے کی کوشش کی۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت اچھے جذبے کے ساتھ آیا تھا، بڑے خلوص نیت کے ساتھ آیا تھا،
میں تو اسلام کو قبول کر کے آیا تھا، لیکن یہ مدینہ جو ہے یہ تو مجھے راس نہیں آتا، یہاں تو مجھے بخار چڑھ گیا ہے اور میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، اور اس کا اثر آج بھی وہاں موجود ہے۔ مکہ سے مدینہ جب آپ جاتے ہیں تھوڑا سا بخار، نزلہ، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں تو یہاں نہیں رہ سکتا، تو آپ نے میری بیعت واپس کر دیجیے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ میری بیعت آپ واپس کر دیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہجرت بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو تم واپس نہ کرو۔ وہ پھر آیا کچھ دنوں کے بعد، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیعت کو واپس کر دیجئے۔ آپ نے پھر اس سے یہی کہا کہ اس کو واپس نہ کرو، یہ بڑی عزت ہے، اتنی بڑی عزت ہے، اندازہ لگائیں کہ صدیوں گزر گئی ہیں، ہم ان مہاجرین کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سینہ جو ہے ایمان سے بھر جاتا ہے۔ تو وہ تیسری دفعہ آیا، آپ نے فرمایا نہیں، بیعت واپس نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر وہ بد نصیب ایسا تھا کہ اس نے چوری چھپے پھر وہاں مدینے کو چھوڑا اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ ایک ایسی بھٹی ہے جی جہاں میل کچیل جو ہے تو یہ اس کو اگل دیتی ہے، یہاں خالص مال جو ہے وہ یہاں رہ جاتا ہے، اور جو ناخالص مال ہوتا ہے اس کو یہ بھٹی بالکل علیحدہ کر کے پھینک دیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب اس تمہید کے بعد آپ اس آیت کو سنیں گے تو آپ کو کچھ زیادہ سمجھ آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نام بنایا کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخل ڈھال، آڑ نہ بنایا کرو، بینکم، اپنے درمیان، قسموں کی آڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہ کیا کرو۔ ایک قسم کھا لی ہے اس نے، یہ کہتے ہیں نا اس نے قسم کھا لی ہے، یار اب کیا رہ گیا، اس نے قسم جو کھا لی ہے، لیکن قسم کھانے والا قسم کھا کر آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے، یہ مومنانہ روش نہیں ہے۔ اللہ نے روکا ہے کہ قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کیا کرو۔ فرمایا کہ فَتَذِلٌ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تاکہ فتذل، پھسل جائیں، قدم بعد ثبوتها، بعد ثبوت، ثابت قدم ہونے کے بعد آپ کے قدم پھسل جائیں، یعنی قسم جب اٹھاتے ہیں تو آپ کے قدم خود پھسلتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس قسم کی روش کی وجہ سے آپ کے دین سے بھی لوگ بدلیں۔ یہ مسلمان ہیں، قسمیں اٹھا کر پھر جاتے ہیں۔ اس وقت جو وبال ہمارے اوپر آیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے ہم جو اسلام پیش کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ اسلام نہیں ہے جو اصل دین ہے۔ ہاں جی، تو اس طرز عمل سے جو ہے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قدم ثبوت ہے، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَذُوقُوا، تم ذائقہ چکھو گے، سوء، برائی کا، اس کی برائی تمہیں پہنچے گی، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا اگر اس طرح تم نے کیا۔ اور بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے راستے کی طرف آئیں گے بھی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے روکنے کا بھی ایک یعنی ہیلا بن جائے گا، ایک ذریعہ بن جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں جو قسمیں کھا کر توڑ دیتے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ خدا کی مخلوق آپ کے قریب نہیں آئے گی، اللہ کی مخلوق اللہ کے راستے پر آنے سے رک جائے گی، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا وبال کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے نتیجے میں تمہیں ایک عظیم عذاب پہنچے گا، بے وقار ہو جاؤ گے، بے وقت ہو جاؤ گے، اللہ کی نگاہ میں گر جاؤ گے، اپنی نگاہ میں گر جاؤ گے، اللہ کی مخلوق کی نگاہ میں گر جاؤ گے۔ اس لیے جو بات کیا کرو، محکم بات کیا کرو، مضبوط بات کیا کرو، کوئی وعدہ کیا کرو، اس کو پار چڑھایا کرو، مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا